السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، آج کی 14ویں تراویح میں ہم نے 20 رکعت تراویح میں 2300 پارہ پاؤ اور 2400 پارہ ہم نے ادا کر لیا ماشاءاللہ۔ اور اب یہاں سے جو ہے ہم انشاءاللہ نصف پارہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، اس کی بخشش، اس کی عنایت کہ ہم نے تراویح میں سورہ صاد اور اس کے بعد ہم نے سورہ زمر، اور سورہ زمر کے بعد اب سورہ مومن ہم پڑھ رہے ہیں۔ زمر کے معنی ہے لشکر، قافلہ، جمگٹھا، گروپ، بھیڑ۔ تب کون سی بھیڑ ہے یہ؟ تو یہ وہ بھیڑ ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے دونوں بندوں کا ذکر کیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا تو ان کو بھیڑ کی شکل میں جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو اللہ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کو ایک قافلے کی شکل میں جو ہے جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اب اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھی میں نے، تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ زمر کی ہے، لیکن آپ نے جب سنا کہ میں نے رکوع کیا للہ الواحد القہار، تو جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب ختم ہو جائیں گی دنیا، کوئی چرند پرند کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ نا بڑے بڑے تخت لگاتے تھے لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، میں ہوں، کالر سیدھی کرتے تھے، منہ اتراتے تھے، اپنی دولت پہ، اپنی ثروت پہ، اپنے تخت پہ، اپنے تاج پہ تکبر، غرور، گھمنڈ، کیسے کیسے لوگ تھے۔ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دیکھو فرعون کو بھی ایک عبرت بنا دیا، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، نہ پانی قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے۔ تو نشان عبرت اللہ پاک بنا دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ پاک نے ایک قوم کو بندر بنا دیا جو نبی موسیٰ کا نہیں سنتے تھے۔ فرعونی اور قبطی یعنی کہ ان کو فرعونی کہتے تھے، اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو فرعون کے جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اسٹینڈرڈ لیول کے لوگ تھے، ان کا لیول ہائی تھا، اور سب شرفا اور سب قریبی، اور فرعون کے پاس جتنے بھی لوگ رہتے تھے کام کرنے کے لیے سب بنی اسرائیل، تو بالکل بہت نہایت برے طریقے سے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو ہمیشہ ستائے کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب بھیجا اللہ نے ان کے اوپر، تو ان کا پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، تو وہ لوگ جا کے چھت پہ بیٹھے، اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے۔ پھر انہوں نے معافی مانگی کہ ہم تم کو ستائیں گے نہیں، بنی اسرائیل کو نہیں ستائیں گے، اور ان کے اوپر ظلم جبر نہیں کریں گے۔ کیسا ظلم جبر کیا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو قتل کر دیا انہوں نے، پیدا ہوتے ہی بچوں کو معلوم ہوتا تھا، رونے کی آواز آتی تھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے فرعونی لوگ، اور لڑکیوں کو چھوڑے رکھتے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے مشورہ کیا یار یہ ایسا ہو جائے نا اگر کہ خالی عورتیں باقی رہیں گی
تو ہم لوگ کے کھیت کون چلائیں گا، جانوروں کو کون ہانکے گا؟ اس کے لیے تو مرد کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو سارے مرد مر گئے بنی اسرائیل کے، تو ہمارے خدمت کون کریں گا؟ تو پھر ان میں آپس میں مشورہ ہوا، اور ان کے جو کاہن وغیرہ نجومی تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرو، تم کو یہ ڈر ہے نا کہ تیری خلقت اور تیری جو حکومت اور تیری بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے کوئی پیدا ہونے والا بنی اسرائیل میں، تو تجھے ڈر ہے، تو ایک دن قتل کرو، ایک دن قتل مت کرو، ایک دن چھوڑ دو. تو اس دن کیا ہوگا؟ پھر وہ جھڑتے نہیں لیں گے وہ لوگ. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن پیدا فرمایا جس دن وہ ڈھیل تھی ان کے یہاں پہ. لیکن بچے کی خوبصورتی اور رونق اللہ اکبر. تو کیا کرے؟ بچہ تو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام رونق ہے، ان کی آواز اور ان کی خوبصورتی تو بالکل یقین ہو سکتا ہے. تو پھر آپ سب جانتے ہیں اللہ پاک نے فَأَلْقَيْنَاهُ فِي، یعنی کہ ان کی امی کے دل میں جو بات ڈالی، اور پھر انہوں نے کیا کہ پانی میں بہا دیا. اور اس طریقے سے پھر وہ فرعون اور آسیہ دونوں ٹہر رہے تھے، ان کو مل گئے. تو پھر انہوں نے پھر وہ بچے کو لیا، کہا ہمارے کو بچہ نہیں ہے. تو کیسے اللہ پاک نے انتظام کیا دیکھو. اب وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے. بڑے مزے کی بات ہے. وَقَالَتْ لِأُخْتِي قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی امی نے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو کیا حال ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ ملا ہے محل میں، اور اس کو دودھ پلانے کے لیے دائیا کی ضرورت ہے. یہ اس کو دودھ پلانے کے لیے خاتون کی ضرورت ہے. تو بڑا ڈھونڈا گیا، پھر پورے مصر میں آواز لگائی گئی. تو دور دور سے عورتیں آئی اور بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقُرَّ عَيْنُهَا. اللہ پاک فرماتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا کے کنیز کو کہی کہ ایک دودھ پلانے والی کا پتہ بھی میرے پاس ہے، اگر آپ بولو تو میں اس کو پیش کروں. تو بولے پہلے پوچھتی ہوں. اس کو پہلے ڈر ہوا، پھر جا کے اس نے بیان کی کہ یہاں مصر میں اور اسی شہر میں ایک دودھ پلانے والی اعلیٰ و اشرف خاندان کی خاتون ہے، اگر آپ کہے تو بادشاہ کو پیش کر سکتے ہیں. تو کہاں ٹھیک ہے. بی بی آسیہ نے کہا کہ بلاؤ. تو اللہ پاک فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ، وہ آئے اور جیسے ہی ماں کی گود پائے تو دودھ پینے لگ گئے. اب دودھ پلایا تو کہا ٹھیک ہے محل میں رہو. تو کہا میری ایک بیٹی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے گھر بھی لے جا سکتی ہوں؟ تو کہاں لے کے جاؤ. کیا انتظام الہی ہے دیکھو. تو دودھ پلانے کے لیے گھر پہ بھی لایا کرتے تھے. پھر اس طریقے سے بڑے ہوئے غرض کے. آپ خدا کی قدرت دیکھیے. آپ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے نرغے میں اللہ نے پرورش کی. تو قتل کیا کرتا تھا، ایسا ظلم کرتے تھے یہ لوگ فرعونی. تو ان کے اوپر اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا، والجراد ٹڈی کا عذاب بھیجا، والقمل جو کا عذاب بھیجا، والضفادع مینڈک کا عذاب بھیجا. ان کے بستر میں مینڈک، بغلوں میں مینڈک، دسترخوان پہ مینڈک. لوگ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتے تو لقمے سے پہلے مینڈک منہ میں چلے جاتے. اتنا ظلم اللہ نے بھیجا، یعنی کہ اتنا عذاب ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے. والدم، اور خون کا عذاب بھی اللہ پاک نے بھیجا. غرض کہ وہ بہت معافی بھی مانگے. پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی. تو پھر اللہ پاک نے اس پورے قوم کو غرق کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا. تو ایسے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے دنیا میں، اور اللہ پاک نے سب کو ختم کر دیا. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آئے چلے گئے. یہ اللہ پاک فرماتا ہے کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ بڑے بڑے اپنے سروں پر فخر کرنے والے؟ ہاں، اپنی کھوپڑیوں پر فخر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار بادشاہ کی بادشاہت ہے. تو بادشاہت حقیقی اللہ ہی کی ہے، سب اس کی رعایا ہے. اس لیے اس کی قدرت کاملہ پہ یقین رکھنا چاہیے ہم کو. اور جب اس پر یقین رکھیں گا بندہ اور اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں جب زندگی گزاریں گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آئے ہائے ہائے. جب وہ قافلہ لے جا رہے ہوں گے نا جنت کی طرف،
تو فرشتے جو دروازے پہ ہوں گے جنت کے تو کہا سلام سلام تم پر علیکم طبتم، کیا اچھا تمہارا فیصلہ ہوا، فادخلوها خالدین، ارے اچھے سے خوشی خوشی داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر میں۔ تو کیا جنت کے معاملات ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو نیک ہے دقت سے، پریشانی سے، آزمائش سے، مصیبت میں صبر اور آسانی میں شکر پر اللہ کی طرف سے جو زندگی میں جیسے تیسے وقت گزار دیتا ہے، قیامت میں اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، فرحتیں ہیں، مسرت ہے، خوشیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایک ادنا سا جنتی، ایک معمولی جنتی، معمولی، بھئی اس کی مغفرت ہو گئی، بس کٹ ٹو کٹ بچ کے نکل گیا، بچا انہیں بولے بھائی بچ گیا، تو ایک ایسا جنتی ہے نا، کیسا جنتی وہ، آئے ہائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جنتوں کا ذکر فرمایا، میں نے ذکر کیا ہوں اس سے پہلے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں اس کا حساب ہوا، کہا ہاں مولا اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، دیکھیے کم ہے، بس نہیں ہے، ٹھیک ہے اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو فرشتوں نے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، اور خود بھاگے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ سب سے آخری دو جنتی جو رہیں گے ان کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گا ایک جہنمی کو کہ جاؤ اس کو، تو وہ جائے گا، پھر پلٹ کے دیکھے گا، پھر تھوڑی دور جائے گا، پھر پلٹ کے دیکھے گا، پھر تھوڑی دور جائے گا، پھر پلٹ کے دیکھے گا۔ اس طریقے سے دیکھتے دیکھتے کئی مرتبہ وہ دیکھ دیکھ کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گا دونوں کو لاؤ، کیا کیے انہوں نے ایسا، یہ ہاں سب سے الگ کر دیے، دونوں کو لائے جائیں گے۔ اللہ پاک ایک سے پوچھیں گا اپنے شانے کے مطابق کہ تم فرشتوں کے بغیر ہی جا کے جنت جہنم میں چلے گئے، تمہیں اتنا کیا پسند تھا، کیا جلدی تھی جہنم میں جانے کی؟ کہا پروردگار پوری زندگی تیرا فرمان نہ سنا، پوری زندگی تیرا فرمان نہ سنا، آج تو نے کہا جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، کہا چلو آج یہ سن لیتے اس کا۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اس کی حبیب پاک کہتے ہیں اس کی یہ ادا پسند آئی، یار تو نے میرا آج فرمان سن لیا میرا، اب نہ جائے، اس کو جنت میں لے جانا ہے۔ اور دوسرا جو جہنمی ہے اس کو پوچھا جائے گا، جو شخص تھا جہنم میں جا رہا تھا، تو اللہ پاک اپنے شان کے مطابق فرشتے بھی اس سے پوچھتے ہیں کیا ہے بھائی، ایسا کیوں بار بار فرشتوں کو رکا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، پھر دیکھ رہے تھے؟ کہا میں نے زندگی بھر سنا کہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے کہہ تو دیا جہنم میں جا، لیکن جاتے تھے پھر پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ واپس آج بلائیں گا شاید، اب پھر جا رہا تھا پھر پلٹ کے دیکھ رہا تھا شاید پھر واپس بلائے۔ بس مولا اسی آرزو میں بار بار دیکھتا جا رہا تھا، شاید تیرے کرم کو اب رحم آ جائے۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے اتنا یقین ہے میرے کرم پہ، جب میں نے تجھے بخش دیا، تو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو میں بات ہی کر رہا تھا کہ ایک ادنا سے جنتی بھی ہو، یہ تو آخری جنتی تھے، ایک جنتی بخش دیا گیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا محل اس دنیا سے کئی بڑا ہوگا، اور اس کے محل کے دروازے پر 10,000 غلام یا 10,000 جو خادم ہوں گے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے جنت میں، جب انٹری کر رہا ہوں گا محل میں، اور ہر 10,000 میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں قیمتی قیمتی خوشبو، قیمتی قیمتی پھل، قیمتی قیمتی فروٹ، اور قیمتی قیمتی جو ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور وہ ہر ایک جو ہے وہ کہیں گا آؤ اب اس سے لطف لے لو، اب اس سے لطف لے لو۔ تو 10,000 خادم ابتدا پر دروازے پر ہی ہوں گے ایک ادنا جنتی کے لیے۔ پھر اندر تو کیا ہوں گے، تخت ہوں گے، اور تخت پہ مسند لگی ہوں گی، ہے نا، ارائک جس میں قرآن پاک نے ذکر کیا۔ تو یہ کس کے لیے میں نے ذکر کیا، جمعہ میں بھی ذکر کیا، کہ وہ بندہ جس نے آزمائش میں زندگی گزار دی اور وہ چاہتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری جنت یہی ہو، میں عیش و آرام اور سب کچھ یہی کر لوں، تو دیکھو اللہ والوں کی زندگی کو کیسی مشقت نہیں اٹھائی انہوں نے، کیسی مشقت نہیں اٹھائی۔
کیسے سفر نہیں کیے، کیسی دقتیں نہیں جھیلی انہوں نے، کیسی دقتیں نہیں جھیلی، ذرا غور کرو آپ۔ آج میں افطاری کے دسترخوان میں بیٹھا تھا تو دیکھ رہا تھا، میں یا اللہ کیا نعمت ہے تیری، تیری شان ہے میرے مالک، ایسی ایسی نعمتیں کھلائے پروردگار نے کہ قدیم دور میں بادشاہوں کو میسر نہیں تھی، ایسی اللہ پاک نعمتیں کھلا رہا ہے۔ لیکن وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں افریقہ کے ان بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جن کو کھانے کے لیے اب بھی کچھ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے اٹھتے بیٹھتے پسینہ پسینہ ہے گرمی میں، صومالی لوگ، سوڈانی لوگ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، سب کچھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب سعودی حکومت بڑی غریب تھی تو یہ صومالی لوگ اور یہ افریقی لوگ سعودی لوگوں کے لیے توشے اور پیسے اور رقم وغیرہ لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج ان قوم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیا کرتے معلوم؟ اپنے جینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ پیٹ بھرنے کے لیے مٹی میں پانی کو گھولتے ہیں اور پانی اور وہ مٹی کو پیتے ہیں۔ کیا میرے رب کا احسان ہے، ذرا غور کر، ہم کن نعمتوں میں ہیں اور پھر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی دیکھیے، ان کے پاس چمڑا ہوتا تھا، چمڑے کو پانی میں ڈباتے تھے اور پھر اس کو چوس کے زندہ رہتے تھے کہ کچھ طاقت ملے گی بدن کو۔ کیسی مشقت انہوں نے گزاری۔ آج ہم اپنے پیٹ میں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ ہاضمہ والا گولیاں استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ ڈائجیشن کی گولیاں یوز کرتے ہیں، ہم لوگ اتنا حلق تک کھاتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن ذرا احساس ان کا بھی کرے کہ جن گھروں میں کھجور بھی میسر نہیں ہوتی۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہا مجھے کچھ کھانا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں، جاؤ ان کے پاس چلا جاؤ۔ تو وہ صحابی کے پاس گئے تو ان کے پاس صرف ایک کھجور تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے تو میں کھجور آدھی ہی کھاؤں گا، آدھی ان کو دوں گا۔ ایسی بھی مہمان نوازی ہوئی ہے اور ایسے بھی دن گزرے ہیں۔ تو ذرا غور کرو لوگوں کی زندگی، ہم بول رہے ہم پر بہت ظلم ہو رہا، بہت پریشانی میں ہم۔ دیکھو صومالی لوگ کیا حالت ہے ان کی، کیا دقت ہے، پریشانی، کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچتی ان کی۔ فلسطین کی دیکھیے، ابھی پچھلے ہفتے میں 14 سال کا بچہ بھی شہید ہوا اور 2 لوگ شہید ہوئے، بالکل کنارے کنارے پر حملہ ہوا ان کا، اسرائیل کا۔ تو ایسے رمضان کے مہینے میں بھی وہ کیا ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کی شہادتوں کے صدقے ذرا ہمیں بھی کچھ غیرت نصیب فرمائے۔ انتہائی بے غیرت اور اللہ کیا کہیں، بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ بس ہم مسلمان بس یہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرے اور ہر لمحے جو ہے اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ نہ ملے کچھ تو صبر کرے اور مل جائے تو شکر کر کے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور نوازوں گا۔ یہ قسمت کو رونا نہ روئے، کیا ہے یہ وہ ہے، کیسے مشکلوں میں نے ذکر کیا تھا، ایک بیوہ اپنے یتیم بچے کے سر میں تیل لگا کے بال جماتی ہے اور جماتے جماتے کہتی کہ بیٹا تیرا یہ سر کام آئے گا اسلام کے لیے۔ تو کہا امی جان کیا بول رہے؟ کہا بیٹا تو ٹیلے کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کی حفاظت تجھے کرنا ہے، اگر وقت آئے تو اس سر کو دے دینا اس کی حفاظت کے لیے۔ آئے ہائے، ایک ماں فلسطین میں اپنے بچے کی پرورش اس طرح کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں اس طریقے سے مضبوط ہونا ہے، متحد ہونا ہے اور اپنی تہذیب کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ نفرتوں کا بازار گرم کرنے والے لوگ گرم کرتے رہیں گے، ہم محبتوں کو عام کرتے رہیں گے۔ میں نے پچھلے 2 جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے برادران وطن کو تعلیم دے، دین کی ترغیب دے، ان کو افطار ساتھ میں کھلائے، ان کو افطاری دے، ان کو قرآن کا پیغام پہنچائے، ان کو لٹریچر دے۔ ہم یہ مہینہ ایسا مقناطیسی اور روحانی مہینہ ہوتا ہے، دین اور قرآن کی طرف آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا تقویٰ، اس کا خلوص، اس کی نیت خاص ہو جاتی ہے اللہ کے لیے۔ تو غیر بھی بہت سارے ہمارے بھائی بھی، برادران وطن بھی، خواتین، مرد خواتین بھی روزہ رکھتے ہیں،
ان کے لیے افطار کا انتظام کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو اسلامک لٹریچر دے. ہم قرآن و حدیث انگلش میں، مراٹھی میں، ہندی میں اویلیبل ہے، ان کو دے تو ایمان کی روشنی ہوں گی ان کے اندر، ہے نا. ایسے لٹریچر بانٹے گئے تو بڑے بڑے مکھن لوگ دین قبول کیے، جو کٹر سے کٹر تھے، مضبوط سے مضبوط تھے، دل سخت سے سخت، قسواں تھے ان کے دل، لیکن جب قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، ایمان لے آئے. کیسے کیسے لوگ. ارے بھائی مشرک سے مضبوط لوگ کوئی تھا کیا؟ مشرکین مکہ سے مضبوط کوئی لوگ تھے؟ وہ لوگ جب لڑتے تھے کسی سے تو پہلے لڑنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبا کے وہ قسم کھاتے تھے کہ اب وہ ختم کر دوں گا اس کو. اور جب جنگ شروع ہوتی تھی تو اس خاندان میں، قبیلے سے قبیلے میں، خاندان سے خاندان سے، اور علاقے کے علاقے سے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 200 سال جنگ چلتی تھی. دادا نے شروع کیے تھے، پوتروں نے جنگ لڑ رہے تھے. میرے دادا کی جنگ چل رہی بولے. اور کس پہ سے جنگ چلتی تھی؟ تو نے میرے گھوڑے سے پہلے تیرے گھوڑے کو پانی پلایا، اس پہ سے جنگ چالو ہے. 150 سال سے جنگ کہ تیرے گھوڑے نے پہلے پانی کیسے پیا، تیرے گھوڑے نے میرے کھیت چارہ کیسے کھا لیا. جو بھی چلتی تھی. تو ایسے سخت دل بھی جب قرآن کو سنے تو ان کے دل موم ہو گئے، ان کی آنکھیں جو پتھریلی آنکھیں تھی ان کی نرم ہو گئی، آنسو بہانے پہ مجبور ہو گئی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اے خاص، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں آ کر وہ غریب الغربا ہے. اے اللہ پاک اس دین کو قوت اور استقامت نصیب فرما، ہم مسلمانوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور شکر اور صبر کا دامن ہمیں پکڑنے والا بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت رب کردگار سلام، مصطفیٰ آپ پر ہزاروں سلام. رحمت رب کردگار سلام، مصطفیٰ آپ پر ہم بروں کو نبھائیے سرکار، کام بگڑے بنائیے سرکار، قید غم سے چھڑائیے سرکار، سوئے طیبہ رحمت رب کردگار سلام، مصطفیٰ آپ پر ہزاروں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.